کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں اسلامی نظام آ جائے، 100% خلفۂ راشدین والا سسٹم آ جائے، پلٹ دو الٹ دو سب بدل دو، ٹھیش ٹھیش، یہ مولوی 2 نمبر، یہ کچھ بھی نہیں، اس کا مطلب وہ کچھ بھی نہیں چاہتا ہے. اس لیے وہ یونیورسٹیوں میں اداروں میں تقریریں کر رہا ہے، بدل دو پلٹ دو، جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کے ہیں یہ بہانے. تو یہ جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو یہ اس کا مطلب کچھ کرنا ہے ہی نہیں انہوں نے. جیسے امریکہ میں کوئی جائے اور کہے میں یہاں اسلامی مملکت حکومت اسلامیہ لے کر آنا چاہتا ہوں. ابے بھائی تو یہاں ایک مسجد کی پرمیشن لے لے، ٹھیک ہے نا. اب ایک مولوی صاحب وہاں جا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں ایک مسجد بنا لیتا ہوں، مدرسہ بنا لیتا ہوں، لوگ آئیں گے نماز پڑھیں گے، محبت سے اسلام کی تبلیغ کروں گا. دوسرا کہہ رہا ہے نہیں نظام بدلو. کیا بدلو؟ تم مسجدوں کو فوکس کر رہے ہو، مدرسوں کو لے کے بیٹھے ہوئے ہو اور حلال ذبیحہ کی تلاش میں لگے ہوئے ہو. حلال ذبیحہ، حلال ذبیحہ، حلال ذبیحہ، حلال فائننس. نظام بدلو نظام. اس کا مطلب وہ تمہیں حرام کھلانا چاہتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ وہ چاہتا ہے جو تم حلال ذبیحہ کی کوشش کر رہے ہو نا ان ملکوں میں، وہ بھی نہ ہو، مسجدیں بھی نہ بنے، مدرسے بھی نہ بنے، جو تھوڑا بہت اسلام ہے وہ بھی دفن ہو جائے. اور باتیں کیا کر رہا ہے؟ نظام بدلو. وہاں بدل سکتے ہو؟ کیا ہو گیا بھائی صاحب؟ آپ امریکہ میں جا کے باتیں کرو میں سسٹم چینج کروں گا، کوئی کر لے گا؟ ابھی ایک آج کسی کا کلپ دیکھا، وہ یو کے میں جلوس نکال رہے ہیں ہمیں شریعہ لاء چاہیے. تو بھائی تم شریعہ لاء کی یو کے میں بات کر رہے ہو، تم وہاں پر بھیک میں تمہیں وہاں کی نیشنلٹی ملی ہے، تم نے حلف نامے اٹھائے ہوئے ہیں، تو وہ تمہیں ایسا ٹھڈے پہ کک مار کے نکالیں گے نا وہاں سے کہ تم کہیں کے نہیں رہو گے، کہیں کے نہیں رہو گے. تو باتیں تو بہت اچھی لگ رہی ہیں، دیکھو شریعہ لاء کی کوشش کر رہے ہیں، دیکھو کوشش تو کی نا بیچاروں نے. یہ وہ کوشش ہے جس سے تھوڑی سی بھی شریعت جو رہ گئی ہے وہ بھی زمین میں دفن ہو جائے گی. اب جو علماء سنجیدہ ہیں نا، جنہوں نے کام کرنا ہے سوسائٹی میں، وہ یہ بڑی بڑی باتیں نہیں کر رہے ہوتے. وہ اتنی باتیں کرتے ہیں جتنی ہضم ہو سکے اور جتنی سوسائٹی میں امپلیمنٹ اس کا ہو سکے، کیونکہ وہ واقعی سوسائٹی میں تبدیلی چاہتے ہیں، وہ واقعی اپنی بیٹی کے لیے اچھا داماد چاہتے ہیں. تو وہ برداشت کر لیں گے دائیں بائیں خرابیاں، کیونکہ ان کو پتا ہے بھائی بچی کا گھر بسانا ہے. لیکن جو باتیں ہمارے ہاں اسکالرز میں جو بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، منجن اسی کا بکتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ منجن کس کا بکے گا؟ جو باتیں ایسی کرے گا، بہت بڑی نظام بدل دو، یہ بدل دو. کیا کیسے بدل دے نظام؟ کیا پیکج ہے تمہارے پاس نظام بدلنے کا؟ تبھی تو میں کہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں جو قوانین غیر اسلامی ہیں نا، ان کی لسٹ بنا کے اس کو فوکس کرنا چاہیے کہ یہ قانون چینج ہونا چاہیے. ہم لوگ اس کو فوکس نہیں کر رہے. ہم جب باتیں کرتے ہیں بہت بڑی بڑی باتیں، نظام بدلو، جو ممکن ہی نہیں ہے. جمہوریت ختم کرو. کہاں سے ختم کر دیں بھائی؟ کیسے ختم کریں جمہوریت؟ آپ نے اسی کے اندر رہتے ہوئے جو ہوگا وہ کرنا پڑے گا. جمہوریت ختم ہوگی تو مارشاء اللہ لگے گا نا. اب وہ آرمی چیف کوئی الٹے دماغ کا آ گیا، وہ تو پھر آدمی کہے گا اچھا تھا، کیا خیال ہے؟ آدمی یہی کہے گا نا. جب جنرل مشرف کی آمریت تھی تو لوگ کہتے تھے یہ نہیں ہونا چاہیے، تو جنرل مشرف جب ہٹائے نا تو صدر بن گیا. میں نے کہا لو، یہ آمریت ختم ہوئی اور آپ کی خدمت میں جمہوریت پیش خدمت ہے. اس کے بعد جو اسٹیل مل کا بیڑا غرق، ہم پھر رو رہے تھے، ہم کہتے یار وہی ٹھیک تھا، حالانکہ ہم اس کے خلاف تھے جنرل مشرف کی پالیسیوں کے. تو اس لیے آپ نے جو مارکیٹ میں جو سسٹم چل رہا ہے نا، تو اس کے اندر رہ کے کوئی خیر کی کوشش کرو گے تو ہو جائے گا. وہ نئی باتیں کرتے رہو.